الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے علم نحو کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں سنی تھیں۔ اب ہم آگے سے انشاءاللہ الکریم اپنے علم نحو کے کلاس کو باقاعدگی سے لے کے چلیں گے۔ تو علم نحو کو شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں کہ جن کا علم نحو سیکھنے سے پہلے علم ہونا بہت ضروری ہے، چند چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ جن کو ہم آگے بہت تکرار کے ساتھ پڑھیں گے تو بار بار کنفیوز متذبذب ہونے کی بجائے کہ ہم وہ یہ سوچیں کہ یہ کیا ٹرمینالوجیز ہیں، کیا باتیں ہیں، تو بہترین موقع اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ان ٹرمینالوجیز کو شروع میں ہی سیکھ لیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں، تاکہ آگے ہم اپنے لیکچرز میں جو ہے ان ٹرمینالوجیز کا نام لیں اور ہم کنفیوز نہ ہوں۔ چند ضروری باتیں ہیں کہ حرکت کسے کہتے ہیں۔ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور ان تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے با کے اوپر زبر آ گئی تو با زبر با، تو با تو حرف ہے، اس کے اوپر زبر یعنی زبر حرکت ہے، تو اس با زبر پورے کو ہم پڑھیں گے زبر سمیت کہ یہ متحرک حروف ہے، جس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے تو یہ متحرک حروف ہے۔ اسی طرح سے دو زبر آ جائے یا دو زیر آ جائے یا دو پیش آ جائے، جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، تو اس دو زبر اور دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ جیسے با دو زبر بن، اس میں با منون ہے، منون کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر دو زبر کی تنوین آ گئی ہے۔ اسی طرح ایک یا دو زبر کو فتحہ، ایک یا دو زیر کو کسرہ، ایک یا دو پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتح ہو یعنی زبر ہو اس حرف کو متحرک کہنے کے ساتھ ساتھ ہم کہیں گے کہ وہ مفتوح ہے۔ اس طرح جس حرف پر کسرہ ہو اسے ہم کہیں گے کہ متحرک بھی ہے اور مکسور بھی ہے۔ اس طرح جس حرف پر ضمہ ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ متحرک بھی ہے اور ضمہ ہونے کی وجہ سے یہ حرف مضموم بھی ہے۔ الف سے لے کر یا تک تمام حروف الف، با، تا، ثا، جیم، ح، یہ سارے حروف جو ہیں یہ سارے حروف حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ ان کو حروف تہجی یا حروف ہجا کہتے ہیں۔ ان حروف تہجی میں سے تین حروف ایسے ہیں جن کو حروف علت کہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ ان تین حروف کو حروف علت کہتے ہیں، اور ان تینوں حروف کے علاوہ جو باقی حروف بچتے ہیں ان کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ ایک علامت استعمال ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے، جسے کہتے ہیں جزم، چھوٹی سی دال، کسی حرف کے اوپر چھوٹی سی دال بنا دی جاتی ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قاعدہ وغیرہ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں ایک علامت آتی ہے زبر، زیر، پیش، اور ایک آتی ہے جزم، چھوٹی دال۔ اس کو جزم بھی بولتے ہیں، وہ تو پتہ ہی ہے، اس کے علاوہ اس کو سکون بھی بولتے ہیں، اس چھوٹی دال کو سکون بھی کہتے ہیں۔ اس چھوٹی دال کو سکون بولتے ہیں، اور جس حرف پر سکون آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسے با، نون، زبر بن، اس میں با تو زبر کے ساتھ ہے، اس کو مفتوح کہیں گے۔ نون کے اوپر چھوٹی دال آ گئی ہے، نون کے اوپر سکون آ گیا ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ ساکن ہے۔ اس طرح جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ بھی کہتے ہیں، حمزہ کہتے ہیں۔ جیسے الف اکیلا ہے، اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، تو یہ الف ہے۔ اگر اسی الف کے اوپر
زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے یا یہ ساکن ہو جائے یا اس کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو حمزہ کہیں گے۔ جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اس سے حمزہ وصلیہ کہتے ہیں، اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ دو کلمے ہیں، ان دو کلموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملا کر پڑھتے ہیں، یہ وصل کی ٹرمینالوجی یا آپ کو آگے لیکچرز میں سمجھ آئے گی، یا آپ تجوید کر رہے ہوں گے، تجوید پڑھ رہے ہوں گے، اس میں آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے۔ لیکن یہ جیسے ہم نے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو وہاں پر وصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اگر حمزہ گر جائے تو اسے حمزہ وصلیہ کہتے ہیں، اگر وصل کرنے کی صورت میں حمزہ نہ گرے تو اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں۔ اور جو حمزہ زائدہ نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ گرتا نہیں ہے، وہ رہتا ہے، وہ قطعیہ بھی نہیں کہلاتا، وہ ہمیشہ رہتا ہے، اس کو اصلیہ بولتے ہیں جو حروف اصلیہ کے مقابلے میں آئے۔ ان کے حمزہ زائدہ کی دو صورتیں ہیں کہ حمزہ زائدہ یا تو وصلیہ ہوگا یا قطعیہ ہو گیا، اور دوسرا حمزہ ہے حمزہ جو زائدہ نہ ہو وہ حمزہ اصلیہ۔ اس طرح سے لفظ حروف ہیں الف لام، جیسے القلم، قلم سے پہلے الف لام آیا، اس الف لام کو حرف تعریف کہتے ہیں۔ اور جو تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، تنوین کو حروف تنکیر کہتے ہیں، یعنی کہ حرف تعریف جو ہے وہ معرفہ ہونے کی علامت ہے، خاص ہونے کی علامت ہے، اور جو تنوین ہے وہ تنکیر کی علامت ہے، نکرہ کی علامت ہے، عام ہونے کی علامت ہے۔ حروف تہجی میں سے 14 حروف ایسے ہیں کہ جن کو حروف قمریہ بولتے ہیں۔ 14 حروف: ح، قاف، کاف، الف، خ، واو، ف، عین، جیم، با، غین، میم، ہ، یا، یہ 14 حروف ہیں۔ ان 14 حروف کو یاد رکھنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ اس کو ایک جملے میں کنورٹ کر لیتے ہیں، جیسے کہ حق، حق کا خوف عجب غم ہے، یہ ایک جملہ، حق کا خوف عجب غم ہے، یاد ہو گیا۔ اس جملے میں ٹوٹل جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ 14 حروف ہیں، اور یہی 14 حروف ہیں جن کو ہم حروف قمریہ بولتے ہیں۔ اور ان حروف کے علاوہ جو حروف ہوں گے، حروف قمریہ کے علاوہ جو حروف ہجا ہیں، جو حروف تہجی ہیں، ان کو حروف شمسیہ بولتے ہیں۔ اب جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف حروف شمسی میں سے ہو، یعنی کہ حق کا خوف عجب غم ہے، ان حروف کے علاوہ حروف کے اوپر اگر الف لام داخل ہو تو الف لام کے لام کو حرف شمسی میں مدغم کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ لام کا تلفظ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ الشمس، الشمس، اب شروع میں جب ہم اس کو لکھیں گے تو شروع میں الف لام آ رہا ہے لیکن لام کا تلفظ نہیں ہو رہا، لام پڑھنے میں نہیں آ رہا بلکہ مدغم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر حروف شمسی سے پہلے الف لام کا تلفظ نہیں ہوا۔ ایسے ہی حروف قمریہ لے لیں، والقمر، والقمری، تو یہاں پہ جو ہے قمر، قاف، یہ حروف قمریہ میں سے تھا تو اس سے پہلے الف لام کا تلفظ ہو گیا۔ یہ چند ضروری اصطلاحات تھیں، چند ضروری باتیں تھیں کہ جن کا علم نحو حاصل کرنے سے پہلے علم ہونا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، آسان سی باتیں ہیں، امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سنتے ساتھ ہی یہ باتیں یاد ہوں گی۔ تو ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا نوٹس بنا لیں، ساتھ ساتھ آگے ہم ان کو لے کے چلیں گے۔ کل کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ علم نحو کی تعریف، علم نحو کا کیوں ضروری ہے، علم نحو کے بارے میں چند مزید ضروری اور ابتدائی باتیں سنیں گے، یوں کہہ لیں کہ ہم اس کا کچھ مقدمہ سنیں گے، پھر انشاءاللہ الکریم اس سے نیکسٹ لیکچر میں ہم باقاعدہ طور پر ہم اپنے علم نحو کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کوئی سوال ہو
تو کمنٹس میں کیجیے گا، انشاءاللہ کریم آپ کو جواب دینے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔